السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بہت 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 ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور نیکی کے کاموں میں آپ کو تیز کر دے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ میرے پیارے بچوں، قرآن پاک ہماری زندگی میں اس لیے آیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کی ہدایات پر عمل کر کے کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا میرے پیارے بچوں؟ یہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے، اپنے دل میں نیت کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان الفاظ کو سمجھیں، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں خود سے سمجھ آ رہا ہو اور ہمیں ٹرانسلیشن دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پیارے بچوں، یہ دعا ضرور مانگیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن عربی میں سمجھ آئے ہم کو، اور ہمیں ٹرانسلیشن دیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، انشاءاللہ باذن اللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اچھا، آج بھی ہم 13ویں جز سے بھی سورہ یوسف کی آیت ہی لیں گے، کیونکہ بہت ہی خوبصورت کہانی ہے نا، تو آیت نمبر 90، 91 اور 92 ہم پڑھیں گے۔ میں آپ کو آیت سننے کے بعد ساری باتیں بتاؤں گی کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں آیت آئی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیں پہلے ہم سنتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسنوں کا اجر تو ضائع نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب کے اوپر ترجیح دی ہے اور بے شک ہم ہی خطا کار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم سب کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو بخش دے، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کے بچپن کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ وہی بھائی ہیں جو یوسف علیہ السلام سے انتہائی نفرت کرتے تھے اور اتنی حسد کرتے تھے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ یوسف علیہ السلام ایسی ایج میں تھے، ان کی عمر ایسی تھی کہ ان کو سب کچھ یاد تھا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے جدا کر دیا، گھر کی حفاظت سے نکال کر ان کو بازار میں بھیج دیا، جہاں پر مصر میں جا کے وہ ایک غلام کی صورت میں بکے، اور مصر کے عزیز نے ان کو خریدا اور ان کو گھر لے کر گیا۔ جہاں پر یوسف علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو جو عزیز مصر تھا اس کی بیوی ایک بلی تھی، یعنی ان کے اوپر رعب جماتی تھی اور ان سے برا کام کروانا چاہتی تھی۔ ادھر سے بچے تو جیل میں ڈال دیے گئے بغیر کسی قصور کے، اور جیل میں کتنا عرصہ رہے، اور پھر جا کے جب اتنی بڑی ان کی ایج ہو گئی تھی تو وہ جیل میں سے نکلے اور بادشاہ نے ان کو اپنا وزیر بنایا۔ لیکن یہ ساری عمر جو انہوں نے گزاری وہ کس وجہ سے کہ ان کے بھائیوں کی حسد نے ان کو جدا کر دیا تھا اپنے گھر سے۔ لیکن پھر بھی جب قحط پڑا اور یوسف علیہ السلام سارا کھانا اور سارا غلہ مینج کر رہے تھے، تو اس وقت یہ سارے بھائی غلہ خریدنے کے لیے 3 دفعہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے،
اور جب تیسری دفعہ گئے تو بھیک مانگنے کے انداز میں ان سے صدقے کی طلب کر رہے تھے کہ میرے ہم پر صدقہ کریں کیونکہ آپ محسن ہیں۔ تو تب یوسف علیہ السلام کو ان کے اوپر بہت رحم آ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ پہلے نہیں پہچانے تھے ان سے کیونکہ یوسف علیہ السلام تو بڑے ہو گئے تھے، لیکن ایک دم ان کو دھیان آیا اور انہوں نے کہا کہ کیا تم یوسف ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت زیادہ احسان کیا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارا بڑا کلوز کنیکشن تھا، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کرتے تھے، اللہ پر ہی توکل رکھتے تھے اور ہم نے صبر کیا، یعنی پیشنس جو ہوتا ہے، جو صبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بری بات کہنے سے روکنا، یہ کہنا کہ اب میرے ساتھ اتنا برا ہوا ہے تو میں بھی لوگوں کے ساتھ برا کروں گا، یہ نہیں کہا یوسف علیہ السلام نے۔ یوسف علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا اور صبر کرتے رہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ محسنوں کا اجر تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، اگر آپ تقویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ کلوز کنیکشن رکھتے ہیں اور صبر کرتے رہتے ہیں تو آپ محسن بن جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ دیا ہے اور ہم ہی خطا کرنے والے تھے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ ان کو ڈانٹتے اور ان کو سب کے سامنے بے عزت کر دیتے، ڈس رسپیکٹ شو کرتے اور کہتے یہ وہ میرے بھائی ہیں، سارے لوگ سن لو، انہوں نے مجھے گھر سے نکالا، انہوں نے میرے باپ سے مجھے جدا کیا، انہوں نے مجھے گھر سے نکالا اور انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور آج یہ میرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، آج میں ان سے بدلہ لوں گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے نہ تو ان کی بے عزتی کی، نہ ان کو شرمندہ کیا، بلکہ ان کو آسانی دے رہے ہیں اور ان کو ریلیکس کر رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا مغفرت کی اور آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، میں آج آپ سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ میرے پیارے بچوں، یہاں پر آ کے ہم نے تھوڑا سا سوچنا ہے، یہ جو وقت جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ اس میں سب لوگ انتہائی مادہ پرست ہو گئے ہیں، یعنی ان کو مورل ویلیوز جیسے سچائی، حیا، شرم، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، دوسرے کے لیے رونا، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا اور ان کی مدد کرنا، دوسروں کو شرمندہ نہ کرنا، یہ والی جو ویلیوز تھیں، یہ جو اقدار تھے ہمارے، یہ تو ہمارے گم ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر بندہ اپنے لیے بہت ہی زیادہ خود غرض ہو گیا ہے اور اس کو ہوتا ہے کہ میری مرضی پوری ہو جائے، میری خواہش پوری ہو جائے، میں بدلہ لے لوں، سب میرا حق دے دیں اور میں کسی کو کچھ بھی نہ دوں تو کوئی مجھے پوچھے بھی نہ، ٹھیک ہے نا؟ ہر بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، یعنی آپ کے پروگرامز دیکھ لیں، شوز دیکھ لیں، ٹاک شوز دیکھ لیں، موویز دیکھ لیں، سانگز دیکھ لیں، سب میں بری چیزوں کی تربیت دی جا رہی ہے، کسی میں بھی حیا کی یا شرم کی یا ادب آداب اور عزت کی باتیں نہیں سکھائی جا رہی، گانوں میں گالیاں دی جا رہی ہیں، ڈراموں میں حسد اور نفرت سکھائی جا رہی ہے، بری ٹرکس اور چالیں سکھائی جا رہی ہیں اور بری باتیں سکھائی جا رہی ہیں، جھوٹ بولنا، چیٹنگ، اور ان چیزوں کو، بری چیزوں کو اچھا کر کے دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرا انسان کہتا ہے کہ ہاں یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، میں زندگی ایسے بھی گزار سکتا ہوں، تو پھر وہ بری چیزوں کی طرف لگ جاتا ہے۔ اور اگر آپ گیمز میں دیکھیں تو کیریکٹرز نے اتنے گندے گندے اور اتنے فحاشی والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ گیم ہے، ہم تو ان کے کپڑوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، لیکن آپ کی آنکھوں کے بیچ میں وہ چیز جا رہی ہے، آپ کا دماغ اس کو پرسیو کر رہا ہے، آپ کے دل کے اوپر اثر جا رہا ہے، اس لیے یہ کام کرتے کرتے انسان بے حیا ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی شرم نہیں آتی، اس کو زبان استعمال کر، اگر آپ مسلسل یہ سن رہے ہیں کہ کوئی گالیاں دے رہا ہے اور بری باتیں کر رہا ہے اور گیمز ایسی ہیں کہ جن میں لوگ آن لائن ہوتے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے، گیم کے اندر کیسی زبان استعمال کی جا رہی ہے، وہ سن کے اور دیکھ کے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اچھائی کی طلب نہیں رہتی، وہ برائی کا عادی ہو جاتا ہے۔ ویڈیو گیمز اتنی ظالمانہ ہو چکی ہیں کہ اس میں خون بہا کے، گولیاں مار کے، بم پھینک کے، لوگوں کو مار کے، اب یہ احساس ہی نہیں رہا کہ کسی کو کوئی چوٹ لگے تو دوسرا دکھتا ہے، دوسرا جلدی سے بھاگ کے اس کی مدد کی کوشش کرتا ہے، اب لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں،
دوسرا گرا ہوا ہے تو کوئی اس کو اٹھاتا نہیں، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی مدد نہیں کرتا، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا نہیں کھلاتا، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور نہیں کرتا۔ پیارے بچوں، یہ سوشل میڈیا نے ہمارے اخلاق کو اتنا برا بنا دیا ہے اور ہم اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے۔ ہر انسان اپنے لیے خود غرضی کا شکار ہے اور دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو وقت ہی ایسا ہے، سب کو اپنی اپنی فکر کرنی ہے، لیکن میرے پیارے بچوں، معاشرہ ایسے نہیں چلا کرتا۔ معاشرہ محبت سے، دوسروں کا خیال کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے سے، سچ بولنے سے، ایک دوسرے کو معاف کرنے سے بنتا ہے۔ تبھی ہمارے آس پاس بہت سارے دوست اور بہت سارے مددگار ہوں گے جو ہماری مشکل میں کام آئیں گے۔ لیکن اگر ہم خود غرض ہوں گے تو ہم اکیلے ہی کھڑے ہوں گے اور مشکل کے وقت میں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا، حالانکہ ان کے بھائیوں کو بھی پتہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور یوسف علیہ السلام کو بھی پتہ تھا۔ تو اگر یوسف علیہ السلام کہہ بھی دیتے تو بس سچویشن خراب ہی ہوتی، اچھی نہ ہوتی۔ تو انہوں نے نہیں کہا تو بھائیوں کے دل میں کتنی عزت پیدا ہو گئی یوسف علیہ السلام کی۔ اسی طرح ہماری زندگی میں جب کوئی ہمارے ساتھ برا کر دے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دور کرو، اچھا کرو سلوک اس کے ساتھ، تاکہ اس کو خود سے شرمندگی ہو جائے اور وہ اپنے اخلاق کو درست کرے، اور جب نیکسٹ ٹائم وہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے تو اچھا کرے۔ میرے پیارے بچوں، اچھے اخلاق سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اگر ہم نے اپنے اخلاق اچھے کر لیے تو لوگ اور ہی زیادہ برے ہو جائیں گے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جب ہم اچھے ہو جائیں گے، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، ہماری زبان اچھی ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی یہ ریپل افیکٹ ہوگا اور دوسرے لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، اس دنیا میں اور آخرت میں عزت سمیٹنے کا بس یہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق دے، آمین۔ ایک بہت ہی پیاری مسنون دعا ہے اخلاق اچھے کرنے کے لیے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اخلاق کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اچھا بنا دیجئے، اور آپ کے سوا کوئی بھی اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں، اور میرے اخلاق کو بری عادتوں سے بچائیے، برے طریقے سے بچائیے، اور اس کو برے طریقے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا سوائے آپ کے۔ میرے پیارے بچوں، یہ دعا ضرور مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک محسن بنا دے یوسف علیہ السلام کی طرح، تاکہ ہم سچے ہو جائیں، دوسروں کا خیال کرنے والے ہو جائیں، دوسروں کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کریں، شرم اور حیا کو اختیار کریں، دوسروں کو شرمندہ نہ کریں، بے ادبی کے ساتھ کسی کو جواب نہ دیں، حسد نہ کریں اور دوسروں کو دھوکہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ آمین آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔